بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات کے باب سوم میں ہے، جو صفات باری تعالیٰ کے بیان میں ہے۔ فصل اول میں صفات باری تعالیٰ کی تقسیمات کو ذکر کر رہے تھے۔ ایک تقسیم یہ تھی کہ صفات خدا یا جمالیہ ہیں یا جلالیہ ہیں۔ دوسری تقسیم یہ تھی کہ صفات خدا یا ذاتیہ ہیں یا فعلیہ ہیں۔ کہ ان کے بارے میں مفصل طریقے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ ایک اور تقسیم جو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کلامی کتابوں میں اور فلسفی کتابوں میں موجود ہے، اور جس کو یہاں پر استاد سبحانی بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ صفات خدا یا حقیقیہ ہیں یا اضافیہ ہیں۔ صفات حقیقیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات کہ جن صفات کے ساتھ ذات حقیقتاً متصف ہوتی ہے، حقیقتاً وہ صفات اس ذات کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ مثال جیسے علم، قدرت۔ اب علم و قدرت ایسی صفتیں ہیں جو حقیقتاً ذات خدا کے اندر موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں صفات حقیقیہ۔ صفات اضافیہ وہ صفات ہیں کہ جن کو ہماری عقل انتزاع کرتی ہے۔ مثال آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو ایک عالم ہوتا ہے، ایک معلوم ہوتا ہے، اور ایک عالمیت ہوتی ہے۔ قادریت، خالقیت، رازقیت، یہ کیا ہے؟ یہ صفات اضافی ہیں، کہ ایسے اضافات اور نسبتیں ہیں کہ جن کو ہماری عقل انتزاع کرتی ہے، ان کو کہتے ہیں صفات اضافیہ محضہ۔ صفات حقیقیہ کی پھر خود دو قسمیں ہیں، یا صفات حقیقیہ محضہ ہیں یا صفات حقیقیہ ذات الاضافہ ہیں۔ صفات حقیقیہ محضہ وہ صفات ہیں کہ جن کے مفہوم کے اندر بھی غیر کی طرف اضافہ اور نسبت نہیں پائی جاتی۔ جیسے حیات، مفہوم حیات کے اندر اصلاً غیر کی طرف اضافہ نہیں پایا جاتا، اس کو کہتے ہیں صفت حقیقیہ محضہ۔ یا خدا کو اپنی ذات کا علم، یہاں پر اصلاً اس صفت کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ اور نسبت نہیں پائی جاتی، لحاظ نہیں ہے غیر کی طرف، اس کو کہتے ہیں حقیقیہ محضہ۔ بعض صفات حقیقیہ ہیں لیکن حقیقیہ ذات الاضافہ کہلاتی ہے۔ حقیقتاً وہ ذات خدا کی صفت ہے، لیکن ان صفات کے مفہوم میں غیر کا لحاظ پایا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے قدرت، یا خدا کو اپنے علاوہ دوسری چیزوں کا علم ہے۔ اب مفہوم قدرت یا صفت قدرت صفت حقیقی ہے، اضافہ نہیں ہے، لیکن ایسی حقیقی صفت ہے کہ اس صفت کے مفہوم میں غیر کی طرف لحاظ اور نسبت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ جب بھی کہتے ہیں قدرت، یعنی قدرت بر چیزی، کسی چیز پر قدرت، علم کسی چیز کا علم، تو ان صفات کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ پایا جاتا ہے، بس یہ کہلائیں گی صفات حقیقیہ ذات الاضافہ۔ اچھا، یہاں پر آپ مجھ سے سوال کریں،
آپ کہیں کہ آغا جان آپ نے کل تو بیان کیا تھا کہ قدرت اور علم صفت ذاتی میں سے ہے، ان صفات کے انتزاع کرنے کے لیے غیر کی ضرورت نہیں ہے، اور آج آپ فرما رہے ہیں کہ قدرت صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں ہے، ان کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ اور نسبت پائی جاتی ہے، جبکہ کل آپ نے بیان کیا تھا ان صفات کے انتزاع کرنے کے لیے تو فقط ذات کافی ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں کس طریقے سے جم ہو؟ یہ تو ظاہراً ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، دیکھیں صفات حقیقیہ ذات الاضافہ صفات ذاتیہ ہیں، یہ صفات فعلیہ نہیں ہیں۔ صفات فعلیہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ صفات فعلیہ تھے کہ جن صفات کا بذات خود تحقق غیر پر موقوف ہے۔ جب تک غیر موجود نہیں ہوگا وہ صفت وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب تک خدا کا فعل خلق نہیں ہوگا خدا خالق نہیں کہلا سکتا۔ پس صفات فعلیہ میں اس صفت کا وجود، اس صفت کا موجود ہونا غیر کے موجود ہونے پر توقف رکھتا ہے۔ صفات فعلیہ کا تحقق اور وجود خود غیر پر موقوف ہے، لیکن صفات حقیقیہ ذات الاضافہ کا تحقق اور وجود غیر کے متحقق ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جب تک کوئی غیر موجود نہیں ہوگا تب تک خداوند متعال قادر نہیں ہوگا، نہ ایسے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جب تک کوئی غیر نہیں ہوگا تب تک خدا کو قدرت نہیں ہوگی، نہ خدا کو قدرت ہے۔ یہاں پر صفت حقیقیہ ذات الاضافہ میں مفہوم کی غیر کی طرف نسبت ہے، مفہوم کے اندر غیر سے وابستگی کا لحاظ کیا گیا ہے، نہ کہ اس صفت کے تحقق کا غیر پر توقف ہے۔ کہ نہایت فنی عبارات استعمال کر رہا ہوں، دوسرے الفاظ میں آسان لفظوں میں کہوں، صفت حقیقیہ ذات الاضافہ مفہوم کے اعتبار سے غیر سے وابستہ ہے، جبکہ صفت فعلی بذات خود اس کا تحقق غیر پر موقوف ہے، نہ کہ صرف اس کے مفہوم کے اندر اضافہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چاہے مقدور ہو یا نہ ہو لیکن خدا کے اندر قدرت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مفہوم قدرت میں غیر کی طرف نسبت پائی جاتی ہے۔ یہ فی الحال اتنا سمجھیں، تفصیلی بیانات ان کے انشاءاللہ جب آپ فلسفہ بدایہ نہایہ اور اسفار پڑھیں گے وہاں پر ذکر ہوگا، لیکن اصل نقطہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک اور تقسیم بھی ہے جو بعض متکلمین نے ذکر کی ہے، وہ ہے تقسیم یہ کہ خدا کی کچھ صفات ذاتیہ ہیں اور کچھ صفات خبریہ ہیں۔ صفات ذاتیہ سے مراد وہی معروف صفتیں، علم، قدرت، حیات، ارادہ، جن کو آپ صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، وہی مشہور 8 صفت ہے۔ اور صفات خبریہ سے مراد وہ صفات ہیں کہ جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر قرآن اور ائمہ کے کلام اور پیغمبر اسلام کی احادیث میں وہ صفات نہ آتی تو ہم لوگوں کو پتہ نہ ہوتا۔ عقل ان صفات کو اپنی طرف سے درک نہیں کرتی، لیکن قرآن میں، احادیث میں اور فرامین میں وہ روایات وارد ہوئی ہیں، وہ صفات وارد ہوئی ہیں۔ مثلا جیسے خدا کی یہ صفت ان الرحمن علی العرش استوى، خدا عرش پر مستقر ہے۔ خب عقل تو اس کو نہیں سمجھتی عرش پر مستقر ہے یعنی کیا، لیکن قرآن مجید میں ہے، یا قرآن مجید میں ہے کہ خدا کا چہرہ ہے، وجہ ہے۔ البتہ ان سے کیا مراد ہے انشاءاللہ بحث آئے گی، تفصیلی بحث کریں گے۔ یا مثلا قرآن مجید میں 2 ہاتھوں کا تذکرہ ہے،
ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس لعین، تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری صفات جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں کہ جن کو عقل نہیں سمجھتی ہماری، ہم خود درک نہیں کر پاتے، لیکن کتاب و سنت میں یہ آئی ہیں صفات، کہ ان کو کہتے ہیں صفات خبریہ، کہ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئے گی، کہ بہت لمبی چوڑی اس کے بارے میں بحث ہے کہ ظاہری طور پر ان صفات کو اگر اپنے ظاہری معنی پر حمل کیا جائے تو نعوذ باللہ اس سے لازم آتا ہے کہ خدا کے لیے جسم و جسمانیت ہو، بھئی ہاتھ، چہرہ، ساق یعنی پنڈلی، خود یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ جسم ہے خدا کا، الیاذ باللہ خدا جسم نہیں ہے، کہ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اس تقسیم کو دیکھیں، الحقیقیت والاضافیہ، ایک تقسیم صفات کی ہے کہ یا صفات حقیقیہ ہے یا صفات اضافیہ ہے۔ ان للصفات تقسیما آخر، بے شک صفات کی ایک اور تقسیم ہے، وَهُوَ تقسیمها، یہ عبارت یہاں پر غلط ہے، وَهُوَ تقسیما غلط ہے، وَهُوَ تقسیمها إِلَى الْحَقِيقِيَّةِ وَالْإِضَافِيَّةِ، وہ یہ تقسیم ہے کہ وہ تقسیم ہوتی ہیں حقیقیہ اور اضافیہ کی طرف۔ والمراد من الاولی، پہلی صفات حقیقیہ سے مراد کیا ہے؟ ما تتصف بہ الذات حقیقتاً، جن صفات کے ساتھ واقعاً اور حقیقتاً ذات متصف ہوتی ہے، وہی اما حقیقیۃ ذات اضافۃ، یا وہ صفات حقیقیہ ذات اضافہ ہیں، ذات اضافہ ہیں یعنی ان صفات کے مفہوم میں غیر کی طرف نسبت پوشیدہ ہے، کل علم والقدرت، البتہ مطلق علم نہیں، کل علم بالغیر یا کل علم بما سوا ہو، علم کے بعد بما سوا ہو کا اضافہ کرے تاکہ مطلب روشن ہو جائے، اپنے علاوہ کسی اور کا علم۔ اب یہ صفت دیکھیں نا، اس کے مفہوم میں اضافہ ہے، اور کا علم، والقدرہ، قدرت جیسے، خوب اس کے مفہوم میں بھی غیر کی طرف اضافہ ہے کہ قدرت بر چیزی، قدرت حتماً مقدور پر ہوتی ہے، اس صفت کے مفہوم میں غیر کی طرف لحاظ کرنا پوشیدہ ہے، لیکن اس صفت کا خود ہونا اور وجود غیر پر موقوف نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر غیر نہیں ہوگا تو نعوذ باللہ خدا قادر یا عالم نہیں ہوگا، نہ، قادر اور عالم ہے، بخلاف صفات فعل۔ صفات فعل ایسی ہیں کہ اصلاً جب تک غیر نہیں ہوگا یہ صفات متحقق نہیں ہوتی، وجود میں نہیں آئیں گی۔ وَإِمَّا حَقِيقِيَّةٌ مَحْضَةٌ، یا دوسری قسم وہ ہے کہ جو حقیقیہ محضہ ہے، ایک حقیقیہ ذات الاضافہ اور ایک حقیقیہ محضہ، کل حیات، جیسے حیات، حیات باری تعالیٰ، کہ انشاءاللہ حیات کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حیات سے کیا مراد ہے۔ والاضافیہ، اضافیہ کیا ہے؟ ہی الصفات الانتزاعیہ، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو انسان کی عقل انتزاع کرتی ہے، خود عقل آ کر لحاظ کر کے انتزاع کرتی ہے، کل عالمیت والقادریت والخالقیت والرازقیت والعلیہ۔ عالمیت، قادریت، خالقیت کے یہ سارے مصدر جعلی ہیں نا، رازقیت اور علیت یہ صفات اضافیہ محضہ کہلاتی ہیں۔ الذاتیت والخبریہ، چوتھی تقسیم صفات ذاتیہ اور خبریہ۔ قسم بعض المتکلمین صفاتہ سبحانہ الی ذاتیت و خبریہ،
بعض متکلمین نے صفات پروردگار عالم کو تقسیم کیا ہے صفات ذاتیہ اور خبریہ کی طرف۔ والمراد من الاولی، صفات ذاتیہ سے مراد کیا ہے؟ اوصافہ المعروفہ، خدا کی جو معروف اور مشہور صفت ہے۔ من العلم والقدرت والحیات، جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے۔ والمراد من الثانیت، اور خبریہ سے کیا مراد ہے؟ ما ورد توصیفہ تعالی بہا فی الخبر الالہی، وہ صفات کے جن صفات کے ساتھ توصیف، خدا کو متصف کرنا ان صفات کے ساتھ خبر الہی کے اندر آیا ہے، وحی الہی کے اندر آیا ہے۔ من الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت میں سے جو بھی وحی الہی ہے اس کے اندر ان صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اصول میں ہم پڑھ چکے ہیں، سنت کہتے ہیں قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول معصوم واضح ہے، فعل معصوم بھی واضح ہے، تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام ہوتا ہو اور معصوم اس پر کوئی ری ایکشن نہ دکھائے، اس پر منع نہ کرے، تو اس سے سمجھ میں آئے گا وہ کام جائز ہے، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا وصف اللہ تعالی بہا، اگر یہ خبر الہی اور وحی الہی نہ ہوتی تو خداوند متعال ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہوتا بمقتضی حکم العقل، ہماری عقل کے اقتضاء کے مطابق ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہوتا، لیکن روایات اور آیات میں آیا ہے، لہٰذا وحی الہی میں آیا ہے، ہم خدا کو ان صفات سے متصف کرتے ہیں۔ مثلا وذالک ککونہ سبحانہ مستویا علی العرش، جس طریقے سے یہ کہ خدا تخت پر بیٹھتا ہے۔ خود تخت پر بیٹھتا ہے یعنی کیا؟ ہماری عقل تو اس کو تصور نہیں کر سکتی کہ خدا تخت پر بیٹھے، البتہ ان کا معنی کریں گے، صفات خبریہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال مثال دے رہے ہیں۔ یا وکونہ ذا وجہ، خدا کا چہرہ ہے، خب یعنی کیا خدا کا چہرہ ہے؟ ہماری عقل تو نہیں سمجھتی۔ ویدین، خدا کے دو ہاتھ ہیں، واعین، خدا کی آنکھیں ہیں، وصنع الفلک باعیننا مثلا، الی غیر ذالک من الالفاظ، اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کے الواردۃ فی القرآن والحدیث، جو قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ التی لو اجریت علی اللہ سبحانہ بمعانی المتبادرۃ عند العرف لازمت تجسیم و تشبیہ، وہ صفات کہ اگر ان کو اپنی متبادر اور ابتدائی معانی جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان معانی کے ساتھ خدا پر جاری کیا جائے، ان معانی کے ساتھ خدا کو متصف کیا جائے تو اس سے تجسیم اور تشبیہ لازم آئے گی۔ التی، وہ صفات کہ لو اجریت علی اللہ سبحانہ، اگر ان صفات کو خدا پر جاری کیا جائے، کیسے؟ بے معانی المتبادرۃ عند العرف، عند العرف متبادرہ کے متعلق ہے، وہ معانی جو عرف کے نزدیک تبادر کرتی ہیں، عرف کے ذہنوں میں پہلی مرتبہ آتی ہیں۔ جیسے ہی عام آدمی لفظ وجہ سنتا ہے اس کے ذہن میں کون سا معنی آتا ہے؟ چہرہ۔ عام آدمی جیسے ہی سنتا ہے کہ وہ تخت پر مستوی ہے یعنی بیٹھا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خوب جنے نعوذ باللہ ایک تخت ہے اور جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے، جسمانیت لازم آتی ہے۔ عام آدمی کے سامنے وجہ چہرہ کہا جائے، خوب اس کے ذہن میں وہی چہرہ کہیں گے تو جسمانی معنی آئے گا، تشبیہ لازم آئے گی۔ یدین، دو ہاتھوں کی باتیں کی جائے عام آدمی کے سامنے تو خوب کیا سمجھے گا وہ؟ ان یدین سے، دو ہاتھوں سے کیا سمجھے گا؟ خوب دو ہاتھوں سے یہی سمجھے گا نا کہ نعوذ باللہ اس کا جسم ہے۔ اگر ان کو عرفی متبادر معانی کے ساتھ خدا پر حمل کیا جائے تو لازمت تجسیم، خدا کو جسم قرار دینا لازم آئے گا۔ لازمت تشبیہ، خدا کو تشبیہ کرنا لازم آئے گا، خدا کو مخلوق جیسا آپ بنا دیں گے، حالانکہ لیس کمثلہ شیء،
خدا کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم صفات خبریہ کے بارے میں آئندہ فصول میں کریں گے کہ یہ وہابیت کا برحال ایک شبہ ہے، المیہ ہے، اس اعتبار سے انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.